الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، وہ اللہ احکم الحاکمین کہ جس نے یہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور ان زمینوں اور آسمانوں میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنی بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اور اشرف المخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور ان تمام کے تمام پیغمبروں کے اندر جو مقام، جو مرتبہ، جو اوصاف حمیدہ مجموعی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف عطا فرمائے وہ کسی پیغمبر کو نہیں ملے. اب ہم اللہ کے نبی کی شان اور شوکت اور عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي. موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب اور صاحب شریعت اپنی جگہ، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے وقت میں زندہ ہوتے تو وہ بھی میرا کلمہ پڑھے بغیر زندہ نہ رہتا. تو ہم اس بات سے اللہ کے نبی کی شان اور شوکت اور عظمت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن المجید میں ارشاد فرمایا. اب دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اور کہیں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ کہیں لوگوں کو خاطب کر کے فرماتے ہیں تو کہیں ایمانداروں کو فرماتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں ایمان والو
تم اللہ کا ذکر و کثرت کے ساتھ کیا کرو، وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام کیا کیا کرو، اس کی تسبیحات کو بیان کرتے رہا کرو۔ تو یہ جو ذکر و اذکار جو ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب دیکھیں جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی کسی معاملات میں جب ہم نہیں حل ہو رہے ہوتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں، اور جب پریشانی نہیں آئے اور اگر ہم پھر بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہیں، اس کا ذکر و اذکار کرتے رہیں، تو رب العالمین کو بندے کی یہ ادا بڑی پسند، بڑی محبوب۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن المجید میں ایک مقام پہ اور فرمایا کہ جو لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے رہتے ہیں کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی جو تخلیق ہے، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کی گردش، مقصد کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو زمین اور آسمان کو جو پیدا کیا، ایک بات یہ، اور دوسری کہ رات کا دن میں داخل ہونا اور دن کا رات کے اندر داخل ہونا، تو فرمایا کہ لآیات لأولی الالباب، کہ ان تمام کی تمام نشانیوں کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے کیا ہے، اس میں بہت سی نشانی جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، ان تمام معاملات میں کیا ہے، بڑی بڑی نشانیاں۔ اب دیکھیں اللہ نے زمین بنائی، اس کے نیچے کوئی پلر یا بنیاد نہیں بنی، اللہ نے یہ آسمان بنایا، اس کے اندر کوئی ستون نہیں، یہ کیا ہے، اللہ کی نشانیاں۔ اب دیکھیں رات ابھی دن ہے، ابھی چند گھنٹے کے بعد یہ کیا ہو جائے گا، رات میں داخل ہو جائے گا، یہ کیا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں۔ اب دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، بارش کا ایک لیول ہوتا تھا اپنے ٹائم پر، اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں، ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں دیکھیں کہ یہاں بارش ہو رہی ہے اور ادھر بارش نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور عقل مند لوگ جو ہے اس کے اندر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اچھا تو اور فرمایا آگے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے۔ کھڑے سے مراد منا چلتے پھرتے کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، کسی بھی اپنے زندگی کے معاملات اپنے کام کے مطابق، تو وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ اس کی مثال بھی سمجھیں کہ جیسے انسان، اب جیسے روزمرہ کے معاملات اپنے زندگی کے اندر، مکان ہے، گیس ہے، بجلی ہے، ان کے بل بھرنے ہوتے ہیں، گھر کا صبح صرف لانا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، کھڑا چل رہا، چلتے رہتے، وہ ہر حال کوئی اس کو موقع مل جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اللہ کو ذکر و اذکار جو اللہ کے ہیں وہ یاد کرتا ہے، اس کی تعریفات ہم تو سنا اینی ٹائم کو کرتا ہے۔ اور وقعوداً، اور وہ لوگ جو بیٹھے لوگ، یعنی اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں گھر میں، ہم جب کوئی اپنے کام کاروبار سے جب واپس آتے ہیں تو ہمیں اس لمحہ فرصت کا ملتا ہے، ہم اپنے اس فرصت کے لمحے کو کیسے ضائع کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں جب ٹائم نہیں پاس ہو رہا ہوگا، آپ اس کو جو سمجھے ہوئی بارش ہے، اس بارشوں کے اندر کام کی چھٹیاں ہوگی یا جلدی آ جائے، گھر میں بیٹھے ہوئے ٹائم نہیں پاس ہو رہا ہے، بجائے اللہ کو یاد کرنے کے، اللہ کا ذکر و اذکار، اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریفات کرنے کے بجائے قرآن پڑھنے کو ہم کیا کرتے ہیں، موبائل کو نکالا اس میں لگتے ہیں۔ اچھا یہ کیا ہوا، یہ وہ جو بھی چیز اس کے اندر ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کے ذکر و اذکار، اس کی تعریفات، حمد و ثنا ہم سب بھولے۔ اب آپ کو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا وضاحت کریں، پھر آگے ہم بات لے کے چلیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے، تو صحابہ کے اندر آپ نے فرمایا، میرے صحابہ جہنم کے اندر یہودیون یسلون یسون، اب مقام دیکھیں
کتنے بڑے بڑے ان کا رتبہ ایک سے بڑھ کر حاجی، نمازی، روزے، اب بتائیں کتنے عمل آپ کے عمل بڑے بڑے دیکھیے. آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ کے لوگ جہنم میں جائیں. اللہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ریزن ان کی وجوہات کیا ہوگا؟ آخر ایسے اتنے بڑے بڑے عمل اور پھر انسان جہنم میں چلا گیا. آپ نے کیا کیا؟ اندہم معازف، ان کے پاس گانے بجانے کے آلات اور سرنگیں ہوں. اچھا جب میں نے یہ چیز پڑھی شروع میں سوچنے لگا کہ جس طرح آج کا جو ٹائم ہے اس میں میوزک یعنی بہت عجیب فاسٹ. اللہ کے نبی کے وقت میں کیا میوزک اس وقت کیا تھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے وقت میں لوگ آج تو باجے جیسے ابھی 14 اگست گزری لوگوں نے باجے بجا بجا تنگ کر کے رکھ دیا، ماحول خراب تھا. مگر کیا ہے ہم نے اس میں جو توجہ نہیں یہ ہم نے اپنے بچوں کو آگے کی، یہ ہماری غلطی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ان کے پاس سے گانے بجانے کے آلات. اب آپ دیکھیں پہلے موبائل جب کسی کے پاس ہوا کرتا تھا تو لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یار یہ امیر امیر. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا موبائل ہوتے ہی نہیں کسی کے پاس سال ہوتا تھا. سب سے پہلے پی ٹی سی ایل کا وقت ہے. اب پی ٹی سی ایل یقین جان میرے کس کے گھر میں پی ٹی سی ایل ہوتا ہے اس کی بڑی عزت ہوتی ماشاء اللہ. اب کیا ہے آپ دیکھیں پی ٹی سی ایل کی کوئی ویلیو نہیں، اس کا بل نہیں بھرا تو پرواہ، اور موبائل کا کارڈ ضرور چارج ضرور لازم ملزوم ادھار لینا پڑ جائے پیکنگ لازمی کریں. اب کیا ہے حاجی صاحب نے وہ حج کر کے آئے ٹینک کے پاس کیا کر دیا ہے مجھے لگا. اب روزے دار روزہ رکھا ہوا ہے بجائے قرآن پڑھنے تو قرآن پر ایک ایک الفاظ کو کیا ملے گا کیا کر سکتے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الف حرف لام حرف میم حرف الف ایک حرف لام ایک حرف میم ایک. جس نے الف لام میم کہہ دیا اس کو کیا ہے 30 ملی. اب دیکھیں صرف بتایا ہے اس بتانے پر رب العالمین نے مجھے 30 ملی. اب اگر میں اے بی سی ڈی کچھ بھی پڑھ لوں کوئی ثواب کوئی اجر نہیں. اصل جو تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ یہ دین کی تعلیم ہے. اور آج ہم جتنی ترقیات کے معاملات کے اندر آتے جا رہے ہیں اتنے ہم کیا ہوتا ہے آہستہ سنتوں سے دین سے دور ہوتے ہیں. اب دیکھیں حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں اور روزے دار روزے رکھے ہوئے ٹائم نہیں پاس. نمازی نماز پڑھ کے گھر گیا اپنا ٹائم نہیں پاس ہوا. یار میں نے یہ بھی کام کر لیا یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا یہ بھی ہو گیا مگر چلو یار موبائل نہ چاہتے ہوئے بھی پھر بھی جائے موبائل میں. اب اس کے اندر گانے کیسے کہ تینوں لوگ اپنا جو وقت پاس کریں وہ ہینڈ فری لگا کر اپنے ٹائم کو پاس کریں. اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ دینا یذکرون اللہ قیام و قعودا کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ اللہ اکبر اللہ. اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں زندگی میں اللہ نے طاقت دی اللہ کو یاد ہی نہیں. اب جب بستر پہ پڑ گئے لیکن چلو کوئی بات نہیں یہ بھی اچھی چیز ہے ہم نے اچھا گمان کرا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے کوئی پتہ نہیں رب کی رحمت کب ہو جائے اللہ سے آخری ٹائم میں معاف کرنا. مگر ہم نے گمان کیا کرنا ہے اچھا رکھنا. تو فرمایا پر وہ لوگ جو اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے کیا کرتے ہیں وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور وہ کیا کرتے ہیں غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. اور کیا کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا اے ہمارے رب تو نے ہمیں نا فضول فالتو بیکار نہیں پیدا کیا. اور سبحانک فقنا عذاب النار اے اللہ رب العالمین تو جو ہے وہ پاک اور تو ہمیں کیا کر جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا دے. اللہ
اب دیکھیں جہنم کی ہولناکیاں اتنی سخت ہیں، اتنی خطرناک وادیاں ہیں، آپ صرف ایک بات کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق آدمی جو ہوگا نا، اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ اظہار الخیر و اسرار الشر، بھلائی نیکی کو ظاہر اور بغض عناد کو دل میں چھپا دیا۔ اور فرمایا کہ مثال دیتا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جہنم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جہنم کے اوپر سے پتھر کو چھوڑا جائے اور جہنم کی تہ میں کب آ کر دے 70 سال کے بعد آ کر اس کی تہ میں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں ان کا بڑا مقام ہے، بہت اہمیت ہے، آگے چل کے بتاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب وہ غور و فکر کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ تم نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا، تو ہمیں جنت کو پاک، ہمیں تو جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو بھائیو یہ جو جہنم ہے نا اس کی گہرائی اتنی، اس کو ایسے ہوتے ہیں کوئی فکر نہیں، جب مریں گے تو یاد نہیں بھائی، اس جگہ سے واپس آنے کا راستہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا قرآن میں ایک مقام میں کیا ہے وَيَوْمَ يُعَدُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا ٹائم ہوگا نا، ظالم کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کو چبا لے گا، کاش 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 کرتا رہے گا۔ پھر اللہ پر ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم سے زیادہ پکا نمازی حاجی روزے دار نیک عمل کرنے والا کوئی ہوگا بس ایک دفعہ، ایک۔ اب بھائی کوئی مہلت نہیں، یہ اللہ نے آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے نا، یہ کیا یہ تیاری ہے، وہ تیاری اللہ نے جنت میں ڈالنے کے، یعنی یہ سمجھے 20 راستے دکھائیں، یہ کام کرو جنت کر گئے، آپ بھائی یہ کر لو، بات ہوتا ہے یہ اتنی نہیں ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے وہ ہماری کوئی بھی ایک ادا پسند کرے اور اگر جنت میں ڈال سکتا ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے نا جانتے ہیں تیاری کری۔ اب دیکھیں جیسے انسان کی زندگی ایک سفر کی مانی، ہم یہاں سے حیدرآباد اپنے ساتھ کہیں عزیز و اقارب کے پاس جاتے ہیں، اب ہم اپنا کیا کرتے ہیں جو سامان یا جو جیب خرچ ہوتی ہے ہم اپنے اس کو لمٹ کے مطابق رکھ کر اور پھر ہم جاتے ہیں کہ یار اگر ہم راستے میں کوئی ہوتے ہیں ہو گئے تو ایمرجنسی ہمارے پاس جیسے کام آئے تاکہ وہاں سے مانگنا نہ پڑ جائے۔ یار مانگیں گے تو عزیز و اقارب کیا کہیں گے یہ اتنا بڑا بندہ آیا اور میرے سب کیسے خرچہ کرتا ہے، یہ زیادہ رائے ایسے ہی ہم نے آخرت کا جو زیادہ رائے وہ جانتا ہے کچھ نہیں بنایا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تو ہمیں کیا کر جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں اس اعمال کے بارے میں خبر نہ دوں جو تمام کے تمام اعمال کے اندر سب سے افضل ترین عمل ہے، کیا میں تمہیں ایسی خبر نہ دوں؟ تو وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، جو زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے بادشاہ جو رب العالمین ہے اس کے ہاں، وہ عمل سب سے محبوب ہے، کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں؟ اور فرمایا وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، جو تمہارے درجات کو کیا کرنے والا ہے؟ سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں درجے بلند ہو جاتے ہیں، ابھی پچھلے جو میں تذکرہ کیا تھا کہ وہ عمل کہ جس سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب کیا فرمایا کہ ایسا جو سب سے زیادہ تمہارے درجات کو بلند کرے وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، جو تمہارے اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلا دوں؟ اب دیکھیں نا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں سونا بھی خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے کے اندر چاندی بھی خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اپنا جان اپنا مال یعنی ہر طریقے سے اپنے رب کے راستے میں وہ کیا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کیا میں تمہیں ایسا نہیں خبر دوں ایسے اعمال کے بارے میں
جو تمہارا اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ تو وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تُلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، کہ جو اس سے بھی بہتر ہے کہ جو تمہاری جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، جب انسان لڑنے جاتا ہے، کہ جب دشمن سے جب تمہارا آمنے سامنے ہو جائے، جب مٹ بھیڑ ہو، اس وقت تمہارا اس کی گردن پہ وار کرنے سے بھی بہتر جو عمل ہے، کیا میں اس کی وضاحت تمہیں نہ کروں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں کہیں؟ جی جی بالکل حاضر، آپ ہمیں رہنمائی کریں، آپ ہمیں بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں اتنی سی بات، اتنی باتیں ہیں، اور یہ ساری زندگی کے معاملات ہیں، اور سارے معاملات ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اور وہ دیکھیں اتنی سی بات کیا فرمایا؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا یہ جو ذکر و اذکار جو دعائیں ہیں، کئی بندے کو موقع ملے تو وہ اپنے رب کو یاد کریں۔ اب دیکھیں آپ کو ایک بات بتائیں کہ اللہ کے نام 99 نام ہیں، ان 99 ناموں کے اندر کہیں پہ بھی خاص خاص چیزیں جو ہیں اس کی وضاحت کہ یہ چیز پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ چیز پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم مجھے نا میرے 99 ناموں سے پوچھو، میں تمہاری پکار کو سنوں۔ اب اللہ کے 99 نام ہیں، اس میں سے آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے اس میں آپ اللہ کو یاد کرو۔ آپ کو چھوٹی سی مثال ہے، اب دیکھیں ہم اکثر کہیں جاتے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، اب کیا ہے اکثر ٹریفک جام ہے، اکثر، اور یہ جو بارش میں تو یقین مانے بڑی زندگی کو تباہ ہوئی، جو زندگی کے معاملات اس کو محفوظ کرتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے 99 ناموں میں کیا ہے؟ ایک یاد دافع ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ دافع کا معنی کیا ہے؟ دور ہٹا دینا۔ اب دیکھیں یاد دافع مطلب جب ٹریفک میں جائے اور بہت یاد دافع پڑتا ہے، یقین مانے اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسے راستہ دیتا ہے اور آرام سے مدد نکل کے آئے۔ اس چیز پہ زندگی کا بڑا گزرا ہے۔ ابھی دیکھیں آئے اور یہ سوچا کچھ اور تھا بیان کرنے کا، مگر سوچا کہ آج بھائیوں کو یہ بتائیں کہ ذکر و اذکار کیا چیز ہوتی ہے، ہم نے اس کو بہت ہلکا لیا، کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ یہ ذکر و اذکار تو ایسی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو لڑکا دیتا ہے۔ جب بندے کو کوئی چیز اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، کوئی بھی اللہ کا نام لے کر اگر وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اور جب وہ مدد پوری ہوتی ہے، یقین مانے ایمان جو ہے بڑا تازہ ہوتا ہے اور انسان نہیں یقین آتی۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے تو اللہ سے پوچھا تھا اللہ تو مدد کا دیدار کیسے کرتا ہے؟ وہ انسان، اب ہم کو جب دکھایا تو اطمینان آ گیا۔ تو ایسے انسان کو کبھی کبھی آزمانا بھی چاہیے۔ تو یہ جو ذکر و اذکار ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑی فضیلت کی حامل ہے، ہم اس کو توجہ نہیں دیتے۔ کب دیتے ہیں؟ جب بہت پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم ذکر و اذکار کرنے بیٹھتے ہیں، پھر ہم ٹوپی لگائی، تسبیح ہاتھ میں، مسجد کے علاوہ کہیں گھر سے مسجد، مسجد کے گھر، یا اس وقت یا پھر کب، یا کوئی عزیز و اقارب اگر کوئی گھر کا فرد فوت ہو جاتا ہے نا، کہ 10 دن یا 15 دن مسجد سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، اس کے بعد پھر ہم ایسا ایسا دیکھ دے کے مسجد کو دیکھے ہمارے۔ اب ذکر و اذکار بھی چھوڑ۔ اب دیکھیں ایک اور حدیث، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان شرائع الاسلام، کہ اللہ کے نبی کہ بے شک جو شریعت کے جو معاملات ہیں، جو احکامات ہیں، قد کثرت علیہ، یہ میرے اوپر کیا گئے، یہ غالب آنے والے۔ شریعت کے احکامات غالب آنے، جو بوڑھا ہوگا اب ہمت نہیں پڑی،
یہ فرض پڑھ لوں تو چل جائے، یہ سنت، یہ نفلیں، یہ چیزیں نہیں رہی۔ اور کیا ہے کہ مجھے کچھ ایسا کام، ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے مجھے کوئی پریشانی یا مشقت نہیں اٹھانی پڑے، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں میرے کو کیا کریں، ڈھیروں ثواب، ڈھیروں اجر عطا کریں، ڈھیر ثواب۔ لیکن انسان کا بڑا حریص ہے، وہ کہتا ہے 4 آنے لگے 2 روپے 10 روپے 20 روپے، وہ جتنی ان لمیٹڈ ہوگی نا بات، وہ کہتا ہے یہ انسان کی حرص ہے۔ اب وہ نیکی کے معاملے میں یعنی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اچھا صحابہ جو ہے ہر چیز کے بارے میں اللہ کے نبی کے پاس آ کر مشورہ دیا، اللہ کے نبی یہ معاملہ، اللہ کے نبی یہ چیز ہے، آپ کا اس میں ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اب آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی شریعت کے جو احکام ہے نا وہ میرے کو ملا گیا خالی، آپ مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے مجھے کیا ہے، محنت اور مشقت جو تعلیم ہے وہ نہیں پڑے، مگر اللہ اس فضل سے مجھے ڈھیروں ثواب عطا کرے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تو کیا کرتا رہا کر، ہمیشہ اپنی زبان کو جو ہے تو اللہ کے ذکر سے تر رکھا۔ اب دیکھیں نا کہ ایک اور پوائنٹ میں کیا آتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو خبردار بے شک یہ جو دلوں کا جو اطمینان ہوتا ہے نا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر و اذکار کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کے اندر گھبراہٹ، بے چینی جو ہوتی ہے نا یہ دور ہوتی ہے۔ اچھا ذکر و اذکار کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ آپ دیکھیں دنیا جہان کی باتیں کر رہے ہوں گے، اب کبھی آزمائیے گا اس بات کو، آپ نہ باتیں کرتے کرتے آپ کا حلق جو ہے خوشک ہو جائے، آپ جیسے کہیں بھی بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر و اذکار کوئی بھی دعائیں پڑھے ہو، آپ کا جو حلق ہے کبھی خوشک نہیں، زبان جو ہے نا یہ تر رہتی ہے۔ اب دیکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے تو اکثر باتیں سنتے ہیں، کیا باتیں سننے میں آتی ہیں؟ یار منہ بڑا خوشک ہو جائے، بھائی آپ ذکر و اذکار کر کے دیکھیں، یقین مانیں آپ کی زبان کبھی خوشک نہیں ہوتی، زبان کر رہتی ہے، دلوں کی گھبراہٹ بے چینی وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ ذکر و اذکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار۔ اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اللہ سے جو سوال کرے گا اللہ اس کو نہیں دے، پھر نازل دے، مگر کب مانگیں گے تو ذکر و اذکار کی بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی اللہ رب العالمین دعاؤں کو ریجیکٹ نہیں کرے، رد نہیں کرے۔ کون ہے؟ سب سے پہلی بات کہ فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ کا ذکر و اذکار، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اور دوسرا والمظلوم، جس بندے کے اوپر ظلم کیا جائے اور وہ برداشت کیا جائے، جو مظلوم آدمی ہوتا ہے جو اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے، اللہ اس کی دعا ایکسپٹ کرتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا والامام المقسط، اور وہ حاکم جو عدل و انصاف کرتا ہے۔ ہمارے ملک کا تو المیہ نہیں ہے، آج تک ایسے کوئی عادل حکمران آیا ہی نہیں کہ جو عدل و انصاف کی بات کرے، تو وہ حاکم، وہ حکمران، وہ ذمہ دار جو اپنی رائے کا کسی بھی لیول کے اندر کسی بھی معاملے میں جو حاکم، جو عدل و انصاف، جیسے مثال یوں سمجھیں فیکٹری کا مالک ہے، وہ اگر عدل و انصاف کی بات کرتا ہے نا، اس کو شمار کیا جا سکتا کہ والامام المقسط، وہ حاکم، وہ نگران جو عدل و انصاف کی بات کرتا ہے نا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتی، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت حارث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا اور فرمایا کہ یحییٰ آپ خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان باتوں کا کیا کریں، حکم دیں کہ سب سے پہلی بات کہ تم صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔
کیا؟ ایک اللہ کی عبادت، اس کی عبادات کے معاملات میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا۔ اور اس کی مثال کیا دی؟ جیسے ایک غلام جو ہے وہ محنت اور مشقت کرتا ہے، روزی کماتا ہے، وہ کما کر لانے کے بعد اپنے مالک کو دینے کے بجائے وہ کس کو دیتا ہے؟ وہ کسی اور کو دیتا ہے۔ اس شرک کی مثال یہ دی، ایک بات۔ دوسری بات کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جب تک تم نماز پڑھتے رہو گے یعنی تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ تمہاری طرف متوجہ ہے۔ کب تک؟ جب تک تم نماز پڑھتے رہو گے تو اللہ رب العالمین اس وقت تک تمہاری طرف متوجہ ہوگا، اور اس کی طرف تم کیا کرنا ہے؟ تم نے اس کی طرف توجہ رکھنی۔ اور یہ نماز جو ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے رابطہ ہے۔ اب دیکھیں نا تمام عبادات، اس کے اندر بہترین عبادت کیا ہے؟ نماز۔ اور ایک وہ نماز جو 5 ٹائم پڑھے، مگر ان نمازوں کے اندر بھی ایک نماز ٹاپ پہ، وہ کون سی ہے؟ ہائی فائی کوالٹی کی نماز، وہ کیا ہے؟ وہ تہجد کی نماز۔ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ رات کے اس پہر میں تمہارا نماز پڑھنا جب دنیا سو رہی ہو، اور یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے کیا کرتے ہیں؟ درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا عبادات کی کوالٹیاں بتائیں۔ تو تیسری بات کیا فرمایا کہ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اور فرمایا روزے کے اوپر یہ مثال دی کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ کے ہاں کستوری کے مانند ہے۔ اب دیکھیں کتنی خوشبو آتی ہے، انگلش میں نام ہے، اردو میں ہے، عربی میں ہے، کیا کیا نام نہیں ہے خوشبو، مگر ان تمام خوشبو کے اندر جو ہائی فائی کوالٹی کی جو اچھی، جو پیارے نبی علیہ السلام کو بڑی محبوب تھی، وہ کیا تھی؟ کستوری تھی۔ اب دیکھیں کستوری کا نعم البدل نہیں ہے، اس سے اچھی ہوں گی مگر اس طرح کی اچھی نہیں ملے گی۔ آپ اوریجنل ہلکی سی اگر اوریجنل لگی، اگر میں یہاں لگا دوں یقین مانو مہینوں تک پوری مسجد کے اندر خوشبو پھیلتی ہے، ہلکی سی اوریجنل۔ اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ ہرن کی ایک پیٹ مشین۔ اب دیکھیں اللہ کی شان، اللہ نے تو ہمیں اتنی نشانیاں بتلائی ہیں کہ تاکہ ہم کیا کریں؟ غور و فکر اور عقل پکڑے سے، مگر ہم نے عقل پکڑی نہیں ہے، نہ غور کرنا۔ غور کب کرتے ہیں؟ اب دیکھیں نیکی ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم برائیوں کے قابل ہی نہیں رہتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ نیکی کرتے رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ روزہ، میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے وہ اللہ کے ہاں کستوری کے مانند ہے۔ اور چوتھی بات کا فرمایا کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور صدقہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے تمہیں کسی دشمن نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد یہ تمہاری چھری تمہارے حلق کے اوپر رکھ دی، اور رکھ کے ساتھ ہی تم اس دشمن کو کیا کہتے؟ بھائی تو میری زندگی کا یہ سارا مال ہے اور میرے کو آزاد ہے۔ کہ فرمایا اگر وہ تیری زندگی کا سارا مال لے لیتا ہے اور وہ تیرے کو چھوڑتا ہے، یہ سب کے ساتھ۔ اب بتائیں ہم اپنی زندگی میں صدقہ کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں، مگر کب کرتے ہیں؟ جب بہت پریشانی ہے۔ اور بہترین سے بہترین اگر کوئی صدقہ ہے نا تو کیا ہے؟ وہ مالداری کے وقت ہے۔ یہ تھوڑی کہ جب آپ کو سر سے پریشانی ہے تو چلو یار اللہ کے راستے میں نہیں تو اللہ کے ساتھ، یہ قبول نہیں ہوتے۔ یہ صدقے پہ کوئی اثر انداز نہیں۔ صدقے کی مثال ایسی ہے کہیں آگ لگی ہے اس میں پانی ڈال دیا۔ صدقہ اب دیکھیں نا، یہ انسان کے 360 جوڑے پورے جسم میں 360، پیارے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان 360 جوڑوں کے اوپر ہر روز ڈیلی آپ کا صدقہ کرنا ہے۔ بتاؤ کون کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کیا سوچتے یار ہم تو غریب آدمی ہیں، ہم سے بڑا 4 پہاڑوں کے گھر میں کون غریب ہے؟ یہ تو امیروں کا کام نہیں بنے، یہ تمام کا کام۔ یہ سب فطر ادا ہوتا ہے نا، غلام، امیر، غریب، سب یہ 360 جوڑوں پہ ہر انسان کے اوپر روز صدقہ کرنا۔ صدقہ بغیر بولے دینا چاہیے، خاموشی سے۔ یا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی سکتا ہے،
اپنی ذات میں لگانا یہ نہیں، اللہ کے راستے میں دینا یہ ڈبل سکتا ہے، بڑا اجر۔ تو اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دیتا تمہارا مال لے لیتا ہے تو فرمایا کہ یہ صدقے کی مثال۔ پانچویں اور آخری بات کہ فرمایا وَأْمُرْ أَن تَذَكَّرُوا اللَّهَ، اور میں تمہیں کیا حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اور اس کی مثال، ذکر کرنے والے کی مثال اس آدمی کی ہے کہ جس کے پیچھے دشمن جائے لگا ہوا اور وہ اچانک کیا کرے، ایک دم مضبوط کیے لگا یہ جائے، یہ ذکر و اذکار کرنے والے کی مثال نہیں سمجھ۔ اب دیکھیں بھاگ بندہ بھاگتا بھاگتا آ رہا ہے، وہ اپنی جان بچا رہا ہے، اس کے پیچھے دشمن لگا اور وہ بھاگتے بھاگتے دیکھا اس کو کہیں ایک کوٹ ملی ہے یا کوئی کمرہ یا کوئی جگہ، کوئی بھی چیز جہاں پہ وہ سیف ہو اپنے دشمن سے بچ جائے، وہ جیسے ہی بھاگ کے اندر چھپتا ہے، فرمایا یہ کیا ہے، یہ ذکر و اذکار کرنے والے کی مثال ہے۔ ذکر و اذکار انسان کو دشمن سے ایسے محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کی کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا۔ اما بعد، ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں اور مختصر سی بات۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، تو جادوگر بوڑھا ہونے لگا۔ اس نے بادشاہ کو حکم دیا کہ بادشاہ میں بوڑھا ہوں گا، تم کیا کرو، مجھے ایک بچہ دے تاکہ میں اس کو اپنا جو یہ جادو کرتا ہوں میں اس کو سکھا دوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز کو لے کر چلتا ہے۔ بادشاہ نے بڑا مہیا کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب بچہ اس کے پاس جادوگر کے پاس آتا تھا سیکھنے کے لیے، راستے میں ایک راہب بھی ملتا تھا، ایک اللہ لوگ بھی ملتے تھے۔ بچہ اس سے بھی دین سیکھے، جادو بھی سیکھے۔ اب اتفاق کے راستے میں آیا تو دیکھا اس نے ایک اندھا تھا، راستے میں پڑا، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، اور لوگوں کو راستے میں دشواری ہے، بڑے پریشانی۔ اب پریشانی ہوئی تو کیا ہوا، اس نے کہا آج تو بات کہ یہ اللہ لوگ ٹھیک ہیں یا یہ جادوگر ٹھیک ہے۔ اس بچے نے اب جیسے راہب تھا اس نے کیا دعا سکھلائی تھی، اللہم اکفنا شرہم بما شئت، اے اللہ تو میری مدد فرما ان کے مقابلے میں، یہ جو اجزاء ہے جیسے اللہ تو چاہتا ہے۔ اس پریشانی، اس مصیبت کے اندر اس نے کیا کیا، اپنے رب کو بیچ میں لا کے کہا اللہ تو نے میری مدد جیسے آپ چاہتے، پتھر اٹھایا، یہ مارا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بڑا ایمان تھا۔ اب وہ بڑا مشہور ہو گیا ایریے میں، اور جس کو جو کوئی بڑا بڑا لوگا۔ اب تمام کی رپورٹ بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے اس کو بلایا، ہاں بھائی سنا تو بھائی بڑائی پہنچی ہوئی چیزیں اور تو یہ تو ہو، تو یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، جائزہ لینے کے لیے۔ اب بعض ایسا جو ہوتا ہے نا انسان، وہ اپنی تعریف سننے کے لیے بڑا کچھ کرتا ہے۔ اب بادشاہ نے جب یہ بات سنی، بچے نے کہا بادشاہ یہ جو ہو رہا ہے نا یہ سارے معاملے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بادشاہ خوش، یعنی میں اللہ نا، یہ میری طرف۔ کہا نہیں بادشاہ، جو آپ کا اور میرا بھی رب ہے یہ اس کی وجہ سے۔ بادشاہ تم سر پڑا، یہ کیا بات کر رہا ہے، یعنی میری کوئی ویلیو نہیں، میں تیرا رب نہیں۔ اس نے اپنے چوکیداروں کو بلایا، اپنے حواریوں کو بلایا، سپاہیوں کو بلایا، بولتے ہیں میرے سپاہیوں اس کو پہاڑ کے دامن پہ لے اور لے کے جانے کے بعد اس کو پوچھنا یہ مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں۔ اگر اس نے بولا کہ میں رب نہیں مانتا تو اس کو پہاڑ سے نیچے لے گا۔ اب پہنچے پہاڑ کے اوپر، پوچھا ہاں بھائی سناؤ تم مجھے رب مانتے ہو، ہمارے بادشاہ کو کیا کہے گا، نہیں۔
ہاں جو بادشاہ کا بھی رب ہے اور میرا رب ہے، میں تو ہوں نا ہمارا رب ہے۔ اس کے سپاہیوں کو آرڈر تھا اگر یہ نہ مانے تو پھینک دیں۔ اب اتفاق اس بچے نے کیا کیا، ایک دعا کی۔ اب دیکھیں یہ ذکر و اذکار کے اندر آتی ہے دعا۔ ہم باتھ روم میں جا رہے ہیں، سو کے اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، سارا یہ کیا ہوتا ہے؟ دعائیں۔ یہ ذکر و اذکار کے اندر سارے شامل ہیں۔ بچہ کہتا ہے اللہ مغفرلی شرم بما شئت، اے اللہ تو میری مدد فرما ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے پہاڑ نے جنبش لیا، سارے سپاہی غرق، بچہ زندہ۔ بادشاہ کے پاس سے پھر آ گیا، کہتا دیکھو بادشاہ میرے کو تم نے مارنے کے لیے بھیجا تھا، میں تو صحیح سلامت واپس۔ بادشاہ کا جواب دیا پر تو کیا چاہتا ہے؟ پھر اتفاق اس نے پھر اپنے سپاہیوں کو لے جائے، اتفاق اس کو سمندر کے بیچ میں لے جائے۔ سمندر کے بیچ میں جا کر اس کو پوچھنا یہ مجھے مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتا تو اس کو سمندر کے بیچ میں غرق کر۔ اب اتفاق بچے سے پوچھا گیا، بچے نے پھر کیا کر نہیں، جیسے ہی پھینکنے لگے بچہ کہتا ہے اللہ مغفرلی شرم بما شئت۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی کشتی میں بھنور میں آ گئی، کشتی غرق، سارے غرق، بچہ زندہ۔ بچہ پھر بادشاہ کے پاس آ گیا، کہتا دیکھو بادشاہ سلامت، میں کیا ہوں، میرے کو تو پھر میرے رب نے بچا لیا۔ بادشاہ کو بادشاہ بڑا تنگ، کہتا تم کیا چاہتا ہے؟ کہتا بادشاہ سلامت اگر آپ مجھے مارنا ہی چاہتے ہو نا، آپ ایک کام، آپ آرام سے ماریں۔ ایک میدان کے اندر پورے ایریے کے جو لوگ ہیں ان کو سب کو جمع کرو، جب سب جمع ہو جائیں، جمع ہونے کے بعد ایک جگہ پہ مجھے باندھ کے تیر سے لے کے نا، اور مجھے کیا کر کے تیر مار دینا، کیا بولے میں اس بچے کو مارتا ہوں اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ، بس یہ تیر مار دینا میرے گھر میں۔ اب دیکھیں مشرق کی جو عقل ہوتی ہے وہ کھوٹے میں ہوتی ہے، ان کا دماغ بھی کام کرتا ہے مشرقوں کا۔ اب اتفاق ہوا کیا، سب جمع ہو گئے۔ اب جیسے اس کو لکڑی پہ باندھ دیا جگہ پہ، جیسے ہی مارنے لگے کیا بولا، میں اس لڑکے کو مارتا ہوں اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ، جیسے ہی مارا یہاں بچہ مر گیا۔ اب لوگ سوچنے لگے، کیا سوچنے لگے، یار اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ، یعنی اس بچے کا الگ اور ہمارا رب الگ، یعنی کہ اس بچے کا رب الگ ہے۔ جیسے ہی یہ بات سنی لوگوں نے غور شروع کیا، لوگ اسلام کے اندر پہ کر کے اسلام سے داخل ہوئے۔ اب دیکھیں اس ایک بچے کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، اور یہ دعا بھی آ گئی ذکر و اذکار کے اندر شامل۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی نا صبح شام کی، کو یاد کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو اپنی زندگی کا آخری تجربہ کی ایک بات کر رہا ہوں، ایک الفاظ کہ کبھی کبھی موٹر سائیکلوں میں جاؤ نا، جب سواری ہوتی ہے تو دیکھا جگہ جگہ پولیس کے نام کرتے ہیں، جگہ جگہ کہ کیا تنگ کرتے ہیں، کاغذات ہے، لائسنس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، منع کہیں سے پیسے کی ضرور کرتے ہیں، پیسے ضرور لیں، اس کو بھی آزمائیے گا۔ آپ یہ دعا پڑھیں، یقین جانیں اللہ مغفرلی شرم بما شئت، آپ کے سامنے سے گزر جائے وہ آپ پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ مگر کب، جب ہمیں دعائیں یاد ہو کہ ذکر و اذکار کی بڑی اہمیت ہے، بہت بڑے معاملات ہوتا ہے ذکر و اذکار۔ اب دیکھیے اس کی مثال کیا دی جاتی ہے، ایسے کہ بندہ کب بھاگ کے مضبوط کیے نہ یہ ذکر و اذکار انسان کو ایسے بچاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ تھی کہ یہاں پہ انشاءاللہ بروڈ پیر سے مدرسے میں بچوں کی کلاسوں کا آغاز ہو رہا ہے، تو 22 اگست سے، تو تمام دوست احباب اپنی بچیوں کو مدرسے کے اندر داخل کرائیں، تو یہ انسان کی زندگی کا بہترین صدقہ جاری ہوتا ہے۔ اور اگر ایک عورت اگر پڑھ جاتی ہے نا تو بھائیوں کو پورا خاندان پڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ عورت اگر پڑھ جاتی ہے تو اس کی بچے جو ہوتے ہیں اس کی آغوش کے اندر، ماں کی آغوش میں تعلیم اور تربیت پاتے ہیں۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی نا تو یقین مانے معاشرہ سدھرے گا، اگر ماں نہیں پڑھی لکھی ہوگی نا یہ معاشرے کے اندر بگاڑ پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کو آخری بات بتائیں کہ دین کیا چیز ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، آپ کا بچہ علم کرنے جا رہا ہے، یہ جج صاحب جا رہے جج کے اندر، عدالت کے اندر، کہ وزیر اعظم اپنی وزارت کے عظمیٰ پہ بیٹھے ہیں، صدر اپنے وزارت کی صدارت پر بیٹھے ہیں، کیا فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کسی کے لیے نہیں کرتے۔ کیا فرشتے آپ کے لیے پلنگ بچھاتے ہیں؟ کوئی نہیں بچھاتے۔ کیا چیٹیاں آپ کے دلوں میں دعا کرتی ہیں ان کے لیے؟ کوئی نہیں کرتی۔
کیا مچھلی پانی کی تہ میں دعا کرتی ہے ان کے لیے؟ کوئی نہیں کرتی۔ یہ اعزاز اگر کسی کو ملا ہے نا، یہ کن کو ملا ہے؟ یہ ان لوگوں کو اعزاز ملا ہے جو دین مانتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ ABCD وہ یہ ضروری نہیں۔ ہاں یہ دنیا ہے، اس کو لے کے چلنا چاہیے، مگر ہم دنیا کے چکر میں آخرت کو بھول گئے۔ تو کیا ہے اصل جو دین ہے نا، وہ کیا قرآن کی تعلیم، اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ اب دیکھیں انسان نے مر گیا تھا، جو زندگی میں لیا کیوں کام آیا؟ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے مدرسوں میں لگا دیا۔ اب کیا اگر وہ دین پڑھ گئے تو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اب دیکھیں ہم نے پڑھا نا، ہم اپنے استادوں کا صدقہ جاریہ، اپنے والدین کا صدقہ جاریہ۔ تو بھائیو یہ جو بچے ہیں یہ ہمارا صدقہ جاریہ بہترین سے بہترین کیا ہے؟ یہ ہمارے بچے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو دین سے دور رکھا ہے اور دنیا کے اندر اتنی ہائی فائی تعلیم دی کہ بچے دنیا میں تو کامیاب ہو گئے مگر اپنے باپ کا یا بھائیوں کا یا جو والد کا ان کو جنازہ بھی پڑھانا نہ آئے، ان کو غسل دینا بھی نہ آئے، ان کو قرآن پڑھنے بھی نہ آئے۔ یہ نہ ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں ہمارے بچوں کو دعا کرنی بھی نہیں آتی ہے، ہم ٹھیکیداری نظام بنا رہے ہیں اور وہ سب دعا کر رہے ہیں تاکہ دین سکھانا ہے بچوں کو، تاکہ یہ بچے ہمارے لیے دعا اچھے انداز سے۔ اب دیکھیں الف لام میں پڑھیں گے نا، ایک ایک الفاظ کو رسم تو بچوں کو بھیجنا چاہیے۔ اب یہ نہیں سوچیے گا یار جو بچہ گھر میں کسی کام کا نہیں ہے، جو بچی کسی کام کی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے، کیا بار بار فیل آ ٹیچر اس کو مدرسے بتا سکتا؟ جو ذہین ہو، جو دل بچہ دل بھی ہو، مگر آپ بچوں کو مدرسوں میں داخل کرائیں تاکہ وہ دین پڑھے اور ہمارے لیے صدقہ جاری ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔